بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو انشاءاللہ آج کی نشست میں اس بات کا ذکر کریں گے کہ ہم خاص طور پر اہل ایمان ہماری زندگیاں، ہم اپنی زندگیوں میں کیا کر رہے ہیں، شب و روز کیسے گزار رہے ہیں۔ خاص طور پر آج میں نے گفتگو کرنی ہے اسمارٹ فون کے حوالے سے کہ جب سے یہ فون میرے اور آپ کے ہاتھ میں آیا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمیں جہنم کے قریب کر رہا ہے اور جنت سے دور کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، آپ دنیا سے چھپ سکتے ہیں، رب کریم سے نہیں چھپ سکتے۔ آپ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو کر آپ اس پر پاسورڈ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ پاسورڈ ایک دن کھلے گا۔ دنیا والے جہاں پر سی سی ٹی وی لگا دیتے ہیں، کیمرے لگا دیتے ہیں، تو وہاں ہم کہتے ہیں کہ دیکھو سی سی ٹی وی لگا ہوا، کیمرہ لگا ہوا، وہاں ہم چکنے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، رب کریم ہمیں دیکھ رہا ہے، اور رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی کہ یاد رکھو، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، تم کتنے ہی پردوں میں چلے جاؤ، کتنے ہی دیواروں کے اندر چھپ جاؤ، یاد رکھو وہ ذات وہاں بھی تمہیں دیکھ رہی ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، آپ نے اور میں نے آج یہ غور کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ جب سے آپ نے یہ موبائل خریدا ہے، یہ موبائل لیا ہے، اتنا پیسہ خرچ کر کے آپ نے موبائل لیا ہے، اس کی چارجنگ کا آپ خیال کرتے ہیں، اپنی چارجنگ کا خیال نہیں کرتے۔ اس کی لائٹ خراب ہو جائے اس کی فکر کرتے ہیں، آپ کے زندگی میں ایمان کی روشنی کم ہو جائے اس کی آپ فکر نہیں کرتے۔ اس لیے ناظرین کرام، اپنی ایمان کی بیٹری کو چارج کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں آپ موبائل کی بیٹری چارج کر کے آپ اپنے ایمان کی بیٹری کو ویک کر رہے ہوں۔ یاد رکھیں، کہیں ایسا تو نہیں آپ کی موبائل کی بیٹری کی جو چارجنگ ہے وہ ایسی چیز میں اس کی توانائی خرچ ہو رہی ہے جو آپ کو جہنم کے قریب کر رہی ہے۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، اب مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ میں اور آپ جب سے یہ موبائل لیا ہے، اگر اچھے اعمال کر رہے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ موبائل استعمال کرنا چھوڑ دیں، نہیں، استعمال کریں، لیکن اس کی لمٹ ہونی چاہیے۔ صرف آج یہ کہوں گا کہ دوستو، اگر آپ واٹس ایپ گروپ استعمال کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، یا آپ کچھ بھی کرتے ہیں، بے حیائی کے مناظر کو نہ دیکھیں گے، نہ شیئر کریں گے، یہ مجھ سے وعدہ کریں اور اپنے آپ سے وعدہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ سے یہ ایک اور عہد بھی کریں کہ ہم سب خاص طور پر اپنے اس موبائل کے ذریعے سے لوگوں کو اچھے پیغامات تو ضرور بھجوائیں گے، اور لیکن برے اعمال سے خود بھی اجتناب کریں گے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کبھی کی غلطی سے شیئر بھی کر دیتا ہے تو اس پر جہنم کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، اس کو پیار و محبت سے دعوت دیں گے، دعوت دین دیں گے، اس کو کہیں گے میرے بھائی آپ کتنے اچھے میرے ساتھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کردار، آپ کے اخلاق جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی آپ جیسا تھا، لیکن اللہ کریم نے مجھے بچا دیا اور اللہ کریم نے مجھے توفیق دے دی، تو برائے کرم آپ بھی اس برے عمل سے بچ جائیں۔ تو کوشش کرنی ہے کہ ہم نے، دیکھیں آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ میرے ایک ساتھی تھے، وہ میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کا انتقال تو ہو گیا، لیکن سوشل میڈیا پر اس کے فیس بک پر کوئی ایسے لنکس موجود ہیں کہ جہاں سے اس نے پیجوں کو لائک کیا تھا، اور اس کا پاسورڈ بھی میرے پاس نہیں ہے، اور وہ ساری جو ہے وہ لوگوں کے پاس پوسٹر شیئر ہو رہی ہیں۔ تو کیا اس کو عذاب تو نہیں ہو رہا؟ تو میں نے کہا کہ یار اتنی تو آپ بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر اچھے کام پیچھے چھوڑ کر گئے تو یقیناً صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور اگر برے کام، اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے، میرا آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے آپ نے تو شیئر کر دی، اگر کوئی دیکھ رہا ہے اس نے پھر آگے شیئر کر دی، اس نے آگے شیئر کر دی، تو سب کا وبال آپ پر آئے گا۔ تو اس لیے اگر آپ اچھی بات کو شیئر کرتے ہیں، اچھی بات کو آگے پہنچاتے ہیں تو سارا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے، لیکن اگر بری بات کو آگے تک پہنچاتے ہیں تو سارا وبال بھی آپ پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، اس موبائل کے اوپر تو کافی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنا تزکیہ نفس کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار کو، سیاکار کو بھی اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی
اس موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے وہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے، ہر اس برے عمل سے اللہ کریم ہمیں بچائے جس سے وہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔